پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے نئے پروگرام گاڈ بلیس ساؤتھ پنجاب میں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کرسمس کے ہولی منتھ کے لیے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ معجزات سے بھرا، وہ قدرت، جلال اور فضل سے بھرا ہوا خدا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ آسمان کو چھوڑ کر وہ زمین پر ہمارے لیے اتر آیا تاکہ وہ آپ کو اور مجھے رہائی دے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں جلالی کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم اپنا دل خداوند کو دیں اور اپنے دلوں کو صاف کریں تاکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے دل کی چرنی میں وہ آئے اور ہم جو ہے وہ مکمل طور پر اپنا آپ اسے دیں اور ہماری زندگی میں خدا جلالی کام کریں اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، مگر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جلد آنے والے ہیں اور ہر ایک کا وہ انصاف کریں گے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق وہ ان کو اجر دیں گے۔ اگر آپ ابھی تک آپ نے اس کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میرے عزیزو ابھی وقت ہے، وقت بہت نزدیک ہے، اور خداوند نے ابھی تک آپ کو وقت دے رکھا ہے۔ آئیے اس کے ساتھ رفاقت رکھیے، آئیے اس کو دل دیجیے، آئیے اس کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کریں اور اپنا آپ اس کو دے دیں، اس کے ساتھ اچھا ریلیشن بنائیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں جلالی کام کرے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک گیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور خداوند کا کلام سنتے ہیں، اور ان کی گواہی جو ہے وہ آپ تک شیئر کی جاتی ہے۔ تو آئیے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ناظرین، آج کی جو پروگرام کی ہماری گیسٹ ہیں وہ میری چھوٹی بہن ہے اور یہ خادمہ ہے اور یہ خدمت کرتی ہے۔ ان کا نام پاسٹر انیلا کامران ہے۔ تو آئیے ان کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ تو جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص طور پر دعا کیجیے گا کہ اس کرسمس کے منتھ میں خدا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی زندگی میں خداوند جلالی کام کرے، اور خداوند اس منتھ میں لوگوں کی زندگی میں معجزات کرے، اور جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور آپ خاص طور پر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا، اور آئزک ٹی وی کی جو خدمت ہے پاسٹر انور فضل کے لیے اور ان کی ساری جو ٹیم ہے ان سب کے لیے آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں، ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خداوند۔ تیرا ہاتھ، تیرا فضل، تیرا رحم، تیرا ترس خداوند کہ تو ہمیں اپنی پناہ اپنی حضوری میں لے آیا خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ کرسمس کے ان دنوں کے لیے خداوندوں کے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم تیرے آمد کے دن منا رہے ہیں خداوند، تو ایک ایک کو چھو برکت دے خداوند۔ آئزک ٹی وی کی ساری ٹیم کو خداوند برکت دے، پاسٹر انور فضل کو برکت دے خداوند،
तमाम देखने वालों को बरकत दे खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंदों के खुदा, तेरे नाम को जलाल देते खुदावंदों के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद। इस वक्त खुदावंद इन आमद के दिनों में जो भी जरूरतमंद है खुदावंद, तो उनकी जरूरतों को पूरा कर खुदावंदों के खुदा। खुदावंद तू हम सबको छू खुदावंद, तू हमें कसरत की बरकत दे खुदावंद, ताकि हम इसी तरह खुदावंद वफादारी और ताबेदारी से तेरे साथ चलते जाएं और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद अपने भाई के लिए भी खुदावंद मेरे भाई को और ज्यादा बढ़ा खुदावंदों के खुदा, ताकि ये इसी तरह खुदावंद आइज़िक टीवी पर काम करते जाएं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते जाएं खुदावंद। तू हम सबको छू और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने दुआ में रहनुमाई की। तो जितने नाजरीन देख रहे हैं, आप सबसे पहले आप अपनी फैमिली का तारफ करवाएं और अपनी खिदमत के बारे में हमें थोड़ा बताएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें मौका दिया ताकि हम आइज़िक टीवी पर प्रोग्राम कर सकें। खुदावंद ने मुझे चुना। मैं आज से 14 साल से खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मेरे भाई को भी चुना ताकि वो आइज़िक टीवी पर खुदा के कलाम की खिदमत कर सके। और मेरी बहन भी खिदमत में है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं जो मेरे साथ खिदमत करते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं जिनकी मैं तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक कर रही हूँ। मैं तमाम देखने वाले को ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा भी हो जाए और उस राह से ना हटे। तो तमाम देखने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बात बहन ने कही है कि आप जितने देख रहे हैं, आप दुनियावी तौर पर तो अपने बच्चों की परवरिश करते ही हैं। मेरे अजीजों, इन्होंने बहुत खूबसूरत बताया कि आप रूहानी तौर पर भी उनकी केयर करें, उनको संडे स्कूल भेजें और खुदावंद के कलाम से आप उनको वाकफियत करवाएं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका रिलेशन जो है वो आप मजबूत करें। और जब बच्चा जो है वो इब्तदाई तालीम उसको जब कलाम के मुताबिक दी जाएगी, तो पूरी जो कायनात है मेरे अजीजों, उसका जो जितने भी निज़ाम हैं वो इस किताब मुकद्दस के जो मुताबिक हैं। और मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो कलाम को अपने दिल में रखते हैं और खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ात करता है और खुदावंद उनको बढ़ाता है। और मेरे अजीजों, हम बड़े बड़े खादमीन को देखते हैं कि खुदा उन्हें कैसे ब्लेस करता है। वो इसी तरह कि वो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं और ख़ास तौर पर अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कलाम के मुताबिक करते हैं। तो आज आप अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा कि आप की खिदमत कैसी जा रही है और किस एरिया में आप खिदमत करती हैं। मेरा जो तल्लक था वो रहीम यार खान से था, लेकिन जो मेरी शादी वो टोबा टेक सिंह में हुई। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे चुना ताकि मैं अपने खुदावंद की खिदमत करूँ। आज से 14 साल पहले खुदावंद ने मुझे चुना और मैंने BTH किया। BTH करने के बाद खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। टोबा टेक सिंह में फैमिलीज के दरमियान औरतों में मैं खिदमत कर रही हूँ और इसके साथ साथ खुदावंद जहाँ भी मुझे ले जाता है खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रही हूँ। तो बहनें जितनी देख रही हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो खिदमत भी करना चाहती हैं और घर के काम भी करना और फिर खिदमत भी करना, उसमें क्या आपको मुश्किलात दरपेश आती हैं और बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बहनों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले उन्हें अगर वो खिदमत में आना चाहती हैं तो उन्हें खुदावंद की मर्जी को जानना जरूरी है। हम खुदावंद की मर्जी को किस तरह जान सकते हैं? जब हम हर रोज दुआ करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है।
تو تمام بہنوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ہر روز، کیونکہ کلام مقدس بھی یہ فرماتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کا ایک ستون ہے، وہی اپنے پورے گھرانے کو لے کر چلتی ہے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور تمام عورتوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ہر روز وہ دعا کریں، خداوند کی حضوری میں جھکیں. اگر ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کریں، اس سے پہلے کہ ہم باہر جائیں خداوند کی خدمت کریں، ہمیں اپنے گھر سے ہی خدمت کا آغاز کرنا ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر بھی خدمت کرنی ہے. یعنی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے اور اپنے گھرانے کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں باہر جا کر خداوند کی خدمت کرنی ہے. پریز دا لارڈ. بہت اچھا میسج دیا بہن نے کہ جو بہنیں خدمت میں آنا چاہتی ہیں انہیں وفاداری کے ساتھ پہلے خداوند کی وفادار ہونا ہے، اور پھر اپنی فیملی کی تربیت کرنی ہے، اور پھر انہیں خدمت کرنی ہے. اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مشکل زندگی ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ بہن کے پاس جب بھی میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں، اور ان کو فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فون بھی سن رہی ہوتی ہیں، اور کلام کی خدمت فون پر بھی کر رہی ہوتی ہیں. پھر فیملیز میں جا کر یہ وزٹ کرتی ہیں، اور وہاں پر یہ بہنوں میں خدمت کرتی ہیں. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آپ کو اس ایریا میں استعمال کر رہا ہے. تو ابھی آپ کی کوئی گواہی آپ شیئر کرنا چاہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ، تو ضرور اپنی گواہی کو شیئر کیجیے گا. خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتی ہوں. میری سب سے بڑی یہ گواہی تھی کہ میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتی تھی. میرے اندر یہ جذبہ اور جوش تھا کہ میں خداوند کے کلام کو لوگوں تک پھیلاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں. تو میں اس کے لیے میں نے دن رات اپنے خداوند سے دعا کی. میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے مذبح پر بیٹھتی تھی. اس سے پہلے کہ ہم خدمت کریں، ہمیں سب سے پہلے خداوند کی مرضی کو جاننا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی خدمت کریں. تو خداوند نے ایک ہی دم میں مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال نہیں کیا. جب خداوند نے مجھے چنا تو تقریباً 2 سال تک میں مذبح پر بیٹھی رہی اور خداوند سے یہ پوچھتی رہی کہ خداوند کیا تو مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ تو خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے 2 سال بعد مجھے یہ جواب دیا، اور خداوند مجھے بائبل کالج میں لے گیا. الفا میگا انٹرنیشنل بائبل کالج میں نے BTH کیا. اور اس کے بعد خداوند نے، جب میں نے BTH کیا تو خداوند نے اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کرنا شروع کیا. یہ سب اس طرح ممکن ہوا کہ جب ہم خداوند کی مرضی کو جانتے ہیں اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو خداوند ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب میں نے اپنے خداوند پر آس اور امید رکھی اور میرا یہ جوش اور جذبہ تھا کہ میں خداوند کی خدمت کروں، تو خداوند کی آج شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند، سب سے میری یہی بڑی گواہی ہے کہ خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ بہن نے بتایا کہ جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے تو خدا کی مرضی کو جانیں، اور اگر وہ ایک جو سیمنری ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ خداوند کی مرضی کو جانیں کہ خدا ان کو کس ایریا میں استعمال کرنا چاہتا ہے، یا خدا ان سے کون سی خدمت لینا چاہتا ہے. اس بات کو آپ اپنے دل میں رکھیے گا اور اس پر غور کیجیے گا کہ اگر آپ خدمت میں ہیں اور خدا نے آپ کو چنا ہے اور خداوند کی مرضی کو آپ جانیں کہ خدا آپ کو کس ایریا میں استعمال کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ بہن ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ دیر جو ہے وہ خادم کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر تھوڑی عرصے کے بعد جب انہیں دعا کرنا آ جاتی ہے یا تھوڑا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی پاسٹر کی کلیسیا کو وہ توڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر میں عبادت کروانا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسے
میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خداوند کے وفادار رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو خادم ہے جس کے ساتھ ہم مل کر خدمت کر رہے ہیں، پھر ہمیں اس کے وفادار رہنا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کا خوف دل میں نہ رکھیں۔ کوئی کسی کی جو سیٹ ہے وہ نہیں چھین سکتا۔ خدا جو ہے وہ آپ کو آپ کے لیے راستے کھول دے گا جب آپ وفاداری کے ساتھ چلیں گے۔ پرانے عہد نامے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو جتنے لوگ جو شاگرد تھے وہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے، تو آپ دیکھیے کہ خداوند نے کیسے انہیں برکت دی، کیسے سرفراز کیا، اور وہ خداوند میں بڑھتے گئے۔ اور وہ دیکھیں کہ خداوند نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس کے نام سے، یہ ہماری خاصیت نہیں ہے بلکہ ہم اس کے نام سے معجزات کرتے ہیں، اور خدا کے جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ خدا نے آج جو میسج لوگوں کے لیے آپ کی زندگی میں رکھا ہے، یا آپ کو جو میسج دیا ہے، وہ آج ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کرسمس کے اس موقع پر خداوند کا یہ فضل ہوا کہ ہم خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 19 باب، اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج ہم سب سے پہلا پوائنٹ سیکھیں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلا پوائنٹ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہی واحد ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہی واحد کیوں ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگر ہم پیدائش سے مکاشفہ تک دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی سے جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور خداوند نے آدم کو بنایا، اور آسمان اور زمین بنانے کے بعد جب خدا نے آدم کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے باغ عدن میں رکھا، اور جب وہ باغ عدن میں خدا نے اسے رکھا تو خداوند نے اسے باغ عدن پر حکمرانی دی کہ وہ تمام باغ عدن پر حکمرانی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو باغ کے درمیان میں جو درخت تھا، خداوند نے اس کی بابت کہا کہ اس درخت کو تو نے چھونا بھی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے خداوند کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے گناہ جو تھا اس دنیا میں آیا، اور گناہ سے نجات دلانے کے لیے خداوند نے یہ پلان، یہ منصوبہ بنایا کہ یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجے تاکہ وہ ہمیں خداوند ہمارا خدا ہمیں ان گناہوں سے نجات دے، ہمیں رہائی دے۔ نجات کا مطلب رہائی اور چھٹکارا ہے، اور ہمارا یسوع مسیح ہی واحد نجات دہندہ ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہوئے نجات پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں اور چھٹکارا پاتے ہیں، کیونکہ واحد یسوع مسیح ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آیا تو یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر ہمیں نجات دی، اس نے ہم صلیب پر چڑھا اور موا اور جی اٹھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس جو اختیار ہے وہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ کون ہے جو گناہ پر اختیار رکھے، لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ الہوں کا الہ ہے، وہ حاکم کل ہے۔ وہ ہم جب بھی اپنے نجات دہندہ کے پاس آتے ہیں، تو جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہمارا خدا ہمیں تمام گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ ہم دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ہم جب خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، ہر روز اپنے گناہ کا اقرار کریں گے اور خداوند کے کلام پر عمل کریں گے، کیونکہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح
जब इस दुनिया में आया तो उसने हमें अपने पीछे चलना सिखाया। और खुदा यीशु मसीह के जब कलाम को हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के कलाम पर हम चलते जाएंगे और उसके कलाम पर अमल करते जाएंगे तो हम निजात पाते जाएंगे, क्योंकि वाहिद यीशु मसीह ही वो रास्ता और वो निजात है जो हमें बाप से मिलाता है और बाप से हमारी रफाकत होती है। आए मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम निजात पाना चाहते हैं, आज हम छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, हमारी जिंदगियां बदल जाएं, तो हमें यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वाहिद हमारा यीशु मसीह ही है जो हमें निजात दे सकता है, जो हमें रिहाई दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमारी जिंदगियां बदल सकता है, जो हमारे हालात बदल सकता है। और आज हमें अपने खुदा यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलना है ताकि हम निजात पाएं, रिहाई पाएं और छुटकारा पाएं, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। जी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने कलाम की खिदमत की और आज हमने मेरे अज़ीज़ों बहुत खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से सीखा कि हमारा सिर्फ एक ही निजात दहिंदा है और वो खुदावंद यीशु मसीह है, कोई और दरवाज़ा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हमें यहाँ से लाहौर जाना हो या कहीं और जाना हो तो वहाँ पर बहुत सारे रास्ते जाते हैं। हम कहीं से भी जा सकते हैं, खानेवाल से जा सकते हैं, फैसलाबाद वाली साइड से जा सकते हैं, मुख्तलिफ जगह से जा सकते हैं, मगर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद के पास जाने का रास्ता एक ही है और वो रास्ता जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। जो उस पर ईमान लेकर आता है वो कभी भी हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो आइए, अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो अभी वक्त है कि उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए। वो आपको रिहाई देंगे, वो आपको छुटकारा देंगे और वही आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेंगे। और वक्त जो है, मैंने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में बताया कि वक्त बहुत नज़दीक है और हम आज उस बात पर गौर करें कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जो डाकू था वो जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब हुआ तो उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, कि वो उसी वक्त उस पर ईमान लेकर आया। वो जब ईमान लेकर आया तो खुदावंद ने उसी वक्त उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो देखें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिस लम्हा भी अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम खुदावंद के पास जाते हैं, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें मुआफ़ करता है और वो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है और वो हमें रिहाई देता है। बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आखिर में आप आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आइज़िक टीवी के जरिए तमाम जिंदगियों तक कलाम पहुंचता है, लोग बरकत पाते हैं, लोग खुदावंद की हमदो सना को सुनते हैं, खुदावंद की कलाम को सुनते हैं और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें ये बताते हैं कि हम आइज़िक टीवी के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने सुना कि आइज़िक टीवी एक वाहिद ऐसा चैनल है और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में खुदावंद का कलाम जो है वो पहुंच चुका है और पहुंच रहा है अभी तक। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के बंदे पास्टर अनवर फजल के लिए कि खुदा उन्हें बकसरत पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। अभी उन्होंने एक और टीवी का आगाज किया हुआ है। आप सब जानते हैं कि इटर्नल लाइफ टीवी जो है वो यूएसए से अभी चल रहा है, वहाँ पर इंग्लिश ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ ये प्रोग्राम किया। खुदावंद आपको और
برکت دے اور اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے اسی طرح اس ایریا میں اور پوری دنیا میں خداوند آپ کو استعمال کرے. گاڈ بلیس یو. پریز دا لارڈ. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے اپنے اپنے بلیسنگ کو ریسیو کیا ہوگا، اور آج بہت بابرکت باتیں آپ نے سنی ہیں. تو میرے عزیزو، اگر پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو ابھی وقت ہے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے. جب آپ اس کو قبول کریں گے، دیکھیں ہم نے آج بہت خوبصورت میسج خداوند کے کلام میں سے سنا ہے کہ واحد خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے. وہ ہمیں ماضی، حال اور مستقبل میں بھی وہ نجات دیتا ہے. وہی جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے. تو آئیے اس کے ساتھ دل لگائیے، آئیے اس کے ساتھ رفاقت کیجئے، تو وہی آپ کو رہائی دے گا، وہی چھٹکارا دے گا، اور وہی آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا. تو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کو. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل. گاڈ بلیس پاکستان.